السلام علیکم ڈیفینس اپڈیٹس میں پاک آرمی کی آرمرڈ پرسنل کیریئرز کے لیے پاسبل یوکرینین ساختہ گائیڈڈ میزائل کی خبر پر بات کریں گے۔ مصر کی ساؤتھ کورین سیلف پروپیلڈ ہوئٹزر میں دلچسپی، چین کی تھرڈ ایمفیبیس اسالٹ شپ پلس ہیلی کاپٹر ڈاگ کی شمولیت، جرمنی، روس، سعودی عرب اور ساؤتھ کوریا سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ بین الاقوامی میڈیا سورسز کا کہنا ہے کہ یوکرین کی سرکاری کمپنی لوچ نے اپنے گائیڈڈ میزائل کو M113 ٹریکڈ آرمر پرسنل کیریئر پر کامیابی سے نصب کرنے کے بعد ٹیسٹ فائر کیا ہے۔ یہ ویپن ڈیمونسٹریشن ایک ایشین کسٹمر کے لیے کی گئی ہے جس کا نام ڈسکلوز نہیں کیا گیا۔ البتہ اس کے بارے میں توقع کی جاتی ہے کہ یہ گائیڈڈ میزائل دراصل پاکستان حاصل کر رہا ہے، کیونکہ پاک آرمی کے پاس بڑی تعداد میں M113 کا فلیٹ موجود ہے اور کچھ عرصہ پہلے پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اپنے دورہ یوکرین کے دوران یوکرینین ساختہ اسکف اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل میں دلچسپی دکھا چکے ہیں۔ اسی دورے کے دوران پاک فوج کے ترجمان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ پاکستان یوکرین کے ساتھ ٹرانسفر اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر دفاعی تعاون انہینس کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے اور دونوں ملک فیوچر میں ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھ سکتے ہیں۔ جہاں تک اسکف اینٹی ٹینک میزائل کا تعلق ہے تو یہ ڈے ٹائم میں زیادہ سے زیادہ 5 جبکہ نائٹ ٹائم میں 3 کلومیٹر تک اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ فرینڈز، چین کی نیوی کے لیے تیار کردہ تیسری ٹائپ 075 ایمفیبیس اسالٹ پلس ہیلی کاپٹر ڈاگ شپ پر سیڈ ٹرائل شروع کر دیے گئے ہیں۔ گو کہ سوشل میڈیا پر اس کی تصاویر گزشتہ ہفتے سے گردش کر رہی تھیں، لیکن چین کی سرکاری نیوز ایجنسی نے آج اس کی تصدیق کی۔ اس سیریز کی پہلی شپ کو ستمبر میں لانچ کیا گیا تھا اور یہ اپریل 2021 میں باقاعدہ سروس میں شامل ہوئی۔ ٹائپ 075 ایک ہیلی کاپٹر کیریئر کے ساتھ ساتھ لارج فلیٹ ڈیک رکھتی ہے جس پر لائٹ، میڈیم اور ہیوی ہیلی کاپٹرز کی لینڈنگ کی سہولت موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ایمفیبیس اسالٹ مشنز کے لیے بیٹل ٹینک، آرمرڈ وہیکلز کے لیے بھی سپیس موجود ہے۔ کامیاب سی ٹرائلز کی صورت میں یہ تیسری ٹائپ 075 شپ اگلے سال کے اوائل میں باقاعدہ چائنیز نیوی میں شامل کر دی جائے گی۔ روس کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ زرکون ہائپرسونک کروز میزائل کے ایڈمرل گورشکوف فریگیٹ سے کیے جانے والے حالیہ ٹیسٹ میں اس میزائل نے 400 کلومیٹر دور سی ٹارگٹ کو نشانہ بنایا۔ رشین نیوی کی ناردرن فلیٹ کا ہائپرسونک میزائل ٹرائلز کے فائنل سٹیجز کا یہ تجربہ تھا۔ حالیہ ٹیسٹ وائٹ سی میں موجود ایک ٹارگٹ پر کیا گیا جو 400 کلومیٹر کی دوری پر موجود تھا۔ واضح رہے کہ اس میزائل کی زیادہ رینج 1000 کلومیٹر اور سپیڈ ماک 9 بتائی گئی ہے۔ فرینڈز، ترکی کے آفیشلز کا کہنا ہے کہ ترکی اور امریکہ کے درمیان F-35 اور F-16 بلاک 70 کے معاملے پر بات چیت کا دوسرا دور اگلے سال کے اوائل میں ہوگا۔ ترک آفیشلز کا کہنا ہے کہ ہم F-35 کی پیمنٹس کے اگینسٹ امریکہ کو نئے اور پرانے F-16 کی ماڈرنائزیشن کی ریکویسٹ کر چکے ہیں اور اب یہ معاملہ امریکہ میں ایویلیویشن کے فیز میں ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کانگریس اس پر کیا موقف اختیار کرتی ہے۔ مصر کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے کورین ساختہ K9 سیلف پروپیلڈ ہوئٹزر میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ اس بارے میں ایڈیکس بین الاقوامی دفاعی نمائش میں مصری آفیشلز نے کورین حکام کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ اس ہوئٹزر کے علاوہ مصر نے کورین ساختہ K10 ایمونیشن ری سپلائی وہیکلز میں بھی دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے تو مصر K9 کا مڈل ایسٹ اور افریقن ریجن کا پہلا کسٹمر بن جائے گا۔ یہ ہوئٹزر اس وقت ساؤتھ کوریا کے علاوہ انڈیا، آسٹریلیا اور فن لینڈ کے ساتھ ساتھ ناروے اور ایستونیا کے زیر استعمال ہے۔ اس کی سپیڈ 67 کلومیٹر پر آور اور رینج 360 کلومیٹر ہے۔ یہ ہوئٹزر 40 کلومیٹر کے فاصلے پر سٹینڈرڈ پروجیکٹائلز کو فائر کر سکتی ہے۔ فرینڈز، لاک ہیڈ مارٹن کو $94 ملین کا ایک اور کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا ہے۔ پیٹریاٹ ایڈوانسڈ کیپیبلٹی سے متعلق لاک ہیڈ مارٹن سویڈن، کویت، پولینڈ، ساؤتھ کوریا اور UAE کے علاوہ سعودی عرب، بحرین اور تائیوان کے لیے ٹیکنیکل سپورٹ فراہم کرے گی۔ معاہدے کے تحت کام 30 نومبر 2024 تک مکمل ہوگا۔
आज़रबाईजान के MI-17 हेलीकॉप्टर को तरबियती फ्लाइट के दौरान हादसा पेश आया है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक हादसे के नतीजे में क्रू मेंबर्स शहीद हो गए हैं। ताहम इस हादसे के नतीजे में शहादतों की टोटल तादाद अभी तक नहीं बताई गई। हादसा आज सुबह 10:40 पर पेश आया। हादसे की वजूहात अभी तक नहीं बताई गई। फ्रेंड्स, कतर की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत काम करने वाली बर्जन एरोनॉटिकल ने कतर की एयरफोर्स को 7 शैडो M2 नाइट वार्डन कॉम्बैट ड्रोन और 9 रिकॉनेसेंस ड्रोन्स डिलीवर कर दिए हैं। कतर की एयरफोर्स ने टोटल 50 कॉम्बैट और 50 रिकॉनेसेंस ड्रोन्स ऑर्डर कर रखे हैं। बर्जन होल्डिंग्स की सब्सिडरीज बारूद और बर्ग सोल्यूशंस इन ड्रोन्स के लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स और कॉम्बैट ड्रोन के लिए म्यूनिशन फराहम करेगी। वाज़ेह है कि शैडो M2 अमरीकी कंपनी की कोलैबोरेशन जबकि सर्वेलेंस ड्रोन लाइसेंस वर्जन है। इसराइल की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने $2 अरब की लागत से सिकोर्स्की से CH-53 के हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स की एक्विजिशन की मंजूरी दे दी है। 28 नवंबर को मिनिस्ट्री ने $2.4 अरब की मंजूरी दी थी, जिसमें 10 से लेकर 15 तक एजिंग CH-53 हेलीकॉप्टर्स को लेटेस्ट वर्जन से रिप्लेस करने का कहा गया है। फ्रेंड्स, चीन ने अपनी सबसे हैवी और एडवांस टाइप 55 डिस्ट्रॉयर की चौथी शिप अपनी नेवी में बाकायदा शामिल कर दी है। पहली शिप 12 जनवरी 2020, दूसरी मार्च 2021 और तीसरी 23 अप्रैल 2021 को कमीशन की गई थी। 4 मजीद टाइप 55 डिस्ट्रॉयर्स इस वक्त कंस्ट्रक्शन की मुख्तलिफ स्टेजेस पर हैं, जो आने वाले अरसे में चाइनीज नेवी का हिस्सा होंगी। टाइप 55 के बारे में कहा जाता है कि ये 13,000 टन की फुल डिस्प्लेसमेंट के साथ दुनिया की सबसे हैवी डिस्ट्रॉयर है, जबकि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इसको 2017 में क्रूजर डिक्लेयर किया था। इसमें 112 लॉन्चर्स के साथ यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम मौजूद है, जिससे HQ-9B सरफेस टू एयर मिसाइल, YJ-18A एंटीशिप क्रूज मिसाइल और लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को फायर किया जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर आप इस डिस्ट्रॉयर की तमाम तफसीलात जानना चाहते हैं तो डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तुर्क कंपनी एसएलसान ने अपने रिमोटली ऑपरेटेड एटम 40 मिलीमीटर हाई वेलोसिटी एयर ब्रस्ट ग्रेनेड सिस्टम को कामयाबी से टेस्ट किया है। इस सिस्टम के ग्रेनेड की रेंज ग्राउंड टारगेट्स के लिए 1500 मीटर से जायद, जबकि ड्रोन्स के लिए 500 मीटर है। इसका लीथल रेडियस 5 मीटर जबकि इंजरी रेडियस 15 मीटर बताया गया है। इस सिस्टम से इन्फेंट्री सोल्जर्स, मिलिट्री व्हीकल्स और गारों के अंदर छुपे एनिमी के अलावा मिनी ड्रोन्स के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रेंड्स, जर्मनी ने अमेरिकी कंपनी नॉर्थरोप ग्रोमन की सब्सिडरी को $46 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है। कॉन्ट्रैक्ट के तहत अमेरिकी कंपनी जर्मन एयरफोर्स के लिए 51 AGM-88B हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल फराहम करेगी। ये मिसाइल जर्मन एयरफोर्स के जेर इस्तेमाल टॉर्नेडो तैयारों पर इस्तेमाल होंगे। मार्क 2+ की स्पीड से फ्लाई करने वाले इस मिसाइल की रेंज 100 किलोमीटर से जायद बताई गई है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।